السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کل ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تنہا رہتے ہیں، اکیلے ہیں، پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اکیلے رہتے ہوئے بھی گناہوں سے حفاظت نہیں ہو پا رہی، اور اس کی وجہ سے جسمانی کمزوریوں کے بھی شکار ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشت زنی کا گناہ، ہست میتھون، ماسٹربیشن، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں ایک سروے کے مطابق 80 سے 90% نوجوان مبتلا ہیں۔ انسان اس کے نتیجے میں جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہیں، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سستی رہتی ہے، کمر کے نچلے حصے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب اسی کے نتیجے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان تنہائی میں ہے اور موٹھ مار رہا ہے، ہست میتھون کا شکار ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون کی شروع کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں کامیاب ایمان والے کی صفات ذکر فرمائی ہے۔ کامیاب ایمان والے کی ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کامیاب ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی زنا سے حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جنسی کے کام سے، یعنی کہ لڑکا لڑکے سے اپنی شہوت پوری کرے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہست میتھون سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ کامیاب کہلائیں گے۔ اور اللہ کے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بیہقی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5470، اس میں آپ نے 7 قسم کے ایسے لوگ ذکر کیے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جن سے بات نہیں کرے گا، پیار بھرے انداز میں ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نظر کرم، نظر رحمت ان پر نہیں فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو ہست میتھون کا شکار ہو۔ ہست میتھون بھی بڑا گناہ ہے، ہاں زنا کے مقابلے میں ذرا چھوٹا، زنا کے مقابلے ہے تو یہ بھی بڑا، لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی درجات ہیں، تو زنا کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بڑا انگارہ ہو اور ایک اس کے مقابلے میں ذرا چھوٹا انگارہ ہو، لیکن خاکستر کرنے کے لیے، آگ لگانے کے لیے تو چھوٹا انگارہ بھی کافی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، لہذا یہ کام بھی کوئی جائز کام نہیں ہے۔ کئی سارے نوجوان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہرگز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں انسان کے زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو، زنا کے اندر مبتلا ہونے کا یقین ہو، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ انسان بڑے انگارے کو ہاتھ میں نہ لینے کے بجائے چھوٹا انگارہ ہاتھ میں لے لے۔ یہ اتنا فرق ہے۔ اچھا، اب یہ کہ انسان ہست میتھون سے بچنے کے لیے کیا کرے، کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان حرام کاری سے بچ جائے؟ نمبر 1، اس نوجوان کو جلد سے جلد شادی کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اس کی شہوت پوری ہو سکے۔ نمبر 2، اگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے، روپیے پیسے اتنے نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو اسے کثرت سے مسلسل ریگولر روزے رکھنا چاہیے۔
روزوں کی وجہ سے بھی انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو نیک لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس جائے۔ جب وہاں بیٹھے گا تو یہ نفسانی خواہشات کم ہوں گی اور ایمان کا، علم کا نور یہ اندر سمائے گا۔ اور نمبر 4، تنہا رہنے سے بچے، تنہائی میں ہی عام طور پر اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کرے۔ فیس بک پر اور اسی طریقے سے گوگل پر گندے گندے ویڈیوز اور گندی گندی فلمیں یہ اور ویب سیریز یہ نہ دیکھے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تنہائی کے گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔